لیتے ہیں, قرآن حدیث سے لیتے ہیں. قرآن حدیث میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے جو بھی ہے یقینی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ پہلی خصوصیت کی انہوں نے تشریح کی اور بہت شارٹ میں کی ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. آگے نمبر 2, دوسری خصوصیت. میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ لینگویج پرابلم کلیئر ہے؟ ہاں. نمبر 2, دوسرا سلفی منہج کی خصوصیت ایک یہ بتائی کہ یہ کامل ہے, مکمل ہے, اس میں نقص اور ادھورا پن نہیں ہے. ہاں, اگر آپ واعظ و نصیحت کا موقع ہوتا تو یہ ایک اسلام کی اور خصوصیات جو بیان کی جا رہی ہے, دنیا کی کسی مذہب میں کمپیریٹیو اسٹڈی اگر آپ کریں گے, دنیا کا کوئی دھرم مذہب, دنیا کا کوئی غلط مسلک یہ جو خصوصیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں, اسلام کے بارے میں ہم جب تقریر کرنے والے, ایک بچہ بھی ہمارے یہاں تقریر کرتا ہے تو بولتا ہے نا کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے. اس کو ہم سادہ سادہ سن کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ کامل, کامل کا مطلب کمپلیٹ, مکمل. زندگی کا کوئی حصہ, کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث یا ہمارے سلف کی منہج میں رہنمائی نہ ملے. دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. موقع رہے گا تو ہم اس پر کمپیریٹیو گفتگو کریں گے. کہا کہ یہ دوسری خصوصیت ہے کہ یہ منہج کامل ہے. ہاں, یہ اہل سنت والجماعت کے منہج کی دوسری خصوصیت ہے, اس لیے کہ وہ یہ ہے کہ یہ مکمل اور کمپلیٹ منہج ہے. اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ زیادتی ہے, نہ کوئی چیز کم ہے اور نہ کوئی چیز ایسی بولیں گے جس کو ہم کہیں گے حشو اور زوائد کہتے ہیں عربی میں, یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے اور بلا وجہ کچھ لوگ, ہم لوگ تقریر کرتے ہیں تو بعض باتیں ایسی بولتے ہیں نا جس کی ضرورت نہیں ہے آ جاتی ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز سلفی منہج میں, عقیدے میں آپ کو نہیں ملے گی جو زائد ہو یا جو کم ہو. جتنی انسان کو ضرورت ہے کہ یہ ماننا ضروری ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کی دلیل کے لیے کافی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. اب کوئی دوسرا دین دھرم آپ قبول کرو گے نہیں چلے گا. ہمارے کچھ لوگ بولتے ہیں نا سارے مذہب سچے ہیں, اچھے ہیں, سب کا راستہ الگ الگ ہے, منزل ایک ہے. بالکل جھوٹ بات ہے, غلط بات ہے, غلط بات ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں بھئی آپ یہاں کھڑے ہو, ایک راستہ ادھر جا رہا ہے, ایک ادھر جا رہا ہے, ایک اس طرف ایک اس طرف, چاروں پہ چلنے والے ایک جگہ پہنچیں گے. ہر چلنے والا دوسرے سے دور ہوتا جائے گا. میں بامبے کے راستے پہ جاؤں تو اس پہ احمد آباد, اندور یا دوسرے شہر آئیں گے جو اس کے مخالف سمت میں ہے. بالکل دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہے. تو یہ صراط مستقیم یا سیدھا راستہ ایک ہی ہے, ہاں, اسلام. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دین کو میں نے مکمل کر دیا. اب اللہ کہہ رہا ہے دین کو مکمل کر دیا, دین کی بنیاد عقیدہ ہے. اب اگر عقیدے ہی میں کچھ کمی ہوتی تو اللہ کی یہ بات صحیح ہوگی کیا؟ اب کوئی آدمی عقیدے کے نام پر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے, اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین ادھورا تھا, کامل نہیں تھا. بعد والا کوئی آدمی مکمل کر رہا ہے. دنیا میں جتنی بدعتیں ہیں وہ سب اس آیت سے رد ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ذریعے سے جو دین دیا وہ عقائد اور احکام میں, معاملات میں, سارے میں مکمل ہے. اور جو بھی نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے اس مکمل دین سے زائد چیز ہے, وہ دین نہیں ہے, کتنی بھی خوبصورت نظر آتی ہو. یہ دوسری خصوصیت کہ یہ دین کامل ہے. تیسری خصوصیت جو 3 الفاظ پر مشتمل انہوں نے بیان کی تھی, یہ عمومی طور پر بیان کی تھی کہ یہ منہج سب سے زیادہ اسلم, یہ اسلم ہے یعنی سب سے محفوظ, اعلم سب سے زیادہ علم والا, احکم سب سے زیادہ حکمتوں پر مبنی ہے. ان تینوں خصوصیات کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ سلف, دین میں سلف کا منہج سب سے زیادہ محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ عیب سے اور بدعات سے محفوظ ہے. روئے زمین پر یہ ایک لائن میں جو انہوں نے بات کہی ہے نا, یہ ایک کتاب ہے, ایک تقریر کر سکتے ہیں اس پہ. آج مسلمانوں میں جتنے فرقے پائے جاتے ہیں وہ سو رہے ہیں کیا؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں, بیدار ہو جائیے, بعد میں نیند پوری کر لیجئے, قضا کر لیں نیند کی. ہاں, یہ بہت اہم باتیں ہیں.
ہمارے زندگی کی سب سے اہم علم، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، اس کو آپ سمجھ لیں. جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں تو گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلم مسلک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا ایک جملے میں کہ دنیا میں جتنے جو دوسرے مذہب ہے اس کی بات چھوڑیے، مسلمان نام پر جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، نئی نئی تنظیمیں، نئے نئے لوگ، فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہے، نوجوانوں کو سمجھانا دقت ہوتی ہے، اور دقت اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہے. یہ خصائص اور یہ قواعد جانتے نہیں ہیں، سلف کے منہج کی خصوصیات، خوبیاں جانتے نہیں ہیں، اسی لیے کسی بھی چمکنے والی چیز کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. بہت بڑی کمی ہے. سلفی منہج کی ایک خصوصیت یہ ایک لفظ میں، ایک جملہ میں، کہ یہ اسلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر قسم کے عیب اور بدعت سے پاک ہے. میں نے کہا کہ آج روئے زمین پر اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، روئے زمین پر دنیا کے اندر مسلمانوں کے جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں، جتنے احزاب پائے جاتے ہیں، ان میں آپ کو بدعت اور دینی انحراف کے اعتبار سے اصول و قواعد اور منہج میں سب سے زیادہ محفوظ، جن کے یہاں شرک اور بدعت نہیں ہے، وہ ملیں گے تو صرف اہل الحدیث، جن کو سلفی بھی کہتے ہیں، اہل الاثر بھی کہتے ہیں. یہ لقب اور صفات ہیں. روئے زمین پر اس کے علاوہ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں اہل الحدیث کے علاوہ، معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بھی گروہ ایسا نہیں ملے گا جہاں بدعت نہ ہو، انحراف نہ ہو، عقیدے کی اور ایمان کی یا منہج کی خرابی نہ ہو. ایک نہیں ملے گا. اب آپ لسٹ بناتے رہیے. میں نے صرف ایک جملے میں کہا کہ اہل الحدیث کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو خصوصیت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی بنیاد پر توقیف کرتے ہیں، صحابہ کے منہج کو اختیار کرتے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ سب سے محفوظ ہے، اسلم، سلامتی والا. اس میں عیب، اصولی اعتبار سے عیب اور بدعت نہیں ملے گی. بدعت نہیں ملے گی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نمبر 2، اس میں سب سے زیادہ علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منہج سلف جو ہم اختیار کرتے ہیں عقیدہ اور دین کے اعتبار سے، یہ علم حق یقینی پر مشتمل ہے، اس لیے کہ یہ وحی معصوم سے لیا گیا ہے. یہ فلاں بزرگ، فلاں امام، امام ابو الحسن الاشعری، امام باقلانی، امام فلاں بزرگ یو کے اور امریکہ اور فلاں ملک کے فلاں بہت بڑے علامہ، ان کی کتابوں سے لیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی الہی، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی، جو قرآن کی شکل میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور حدیث کی شکل میں، اس سے لیا ہوا ہے. لہٰذا جب قرآن اور حدیث ہے تو قرآن و حدیث سے بڑھ کر علم کہیں نہیں ہے. لہٰذا سب سے زیادہ علم آپ کو سلفی منہج میں ملے گا. لوگ اس کی قدر و قیمت گھٹانے کے لیے، اس کی قیمت کو ہماری نظر میں کم بتانے کے لیے بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت سب سے زیادہ علم آپ کو سلفی منہج میں ملے گا. اور تیسری